وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی میں رہائی پانے والوں کا آج بھی وہی انداز ہے۔ زندگیاں تباہ کی، لیکن ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ کے والدین جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کا خدا کا واسطہ اور ترلے منتیں کرتے ہیں، دوسری طرف باہر نکل کر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، میں نے کچھ کلپس دیکھے جو لڑکے باہر نکلے تھے اور ان کا وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہے تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف کے پی کے سی ایم ہاؤس کے اندر باقاعدہ ان بلوائیوں کو، ان فسادیوں کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے اور تقریب ہو کر ان کو ہلا شیری دی جاتی ہے کہ شاباش، ویری گڈ، بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے اقدامات کے ساتھ اب اگلے آنے والے دنوں میں اگر کسی کے لیے کوئی ریلیف بنتا تھا، اگر کوئی بچے، ان کے والدین اگر اپنے کسی ریلیف کے مستحق ہوتے تھے تو مجھے لگتا ہے ان کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ طور پر وہ مزے کی بات ہے، ایک ٹک ٹاکر خاتون ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ بالوں میں ایکشن مار رہی یوں کر کے، ساتھ وہ کھڑا ہو کے ایک لڑکا جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اور میں سوچ یہ رہی تھی کہ جہاں جس ملک کی، جس ریاست کے جو ہے وہ عالم یہ ہو کہ جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں، دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں، کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا۔ کہاں ہوئی توبہ؟ مجھے بتائیں، کسی نے کبھی معذرت کی ہے؟ ایون معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو، اس نے معذرت کی ہے، کبھی وہ نادم ہوا ہے، کبھی وہ شرمندہ ہوا ہے اپنے اعمال پہ؟ نہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ دنیا میں زندگی میں کیے ہیں، وہ کبھی کسی پہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور اگر جو ہے وہ اس طرح کے بلوائیوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے اگر ایک مطلب ریلیف ملے گا تو پھر I'm sorry، پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے۔ پی ٹی آئی والے جھوٹ بہت بولتے ہیں بھائی، وہ تو مطلب وہ نا بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ کوا سفید ہوتا ہے، پھر آپ سب لوگوں نے کہنا ہے کوا سفید ہوتا ہے۔ سو ان کو تو اتنا بلیٹنٹلی پکا منہ بنا کے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ہیں۔ سو وہ کیا کہتے ہیں، مطلب جب تک وہ ویریفائی نہ ہو اس کو میں وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ اور یہ جو ہے نا یہ الزام لگا کے مظلوم بننا، پھر اس کے بعد سمپتی حاصل کرنا، پھر ہیروئزم جو ہے اس ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کا طریقہ اور مشہور ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو مرضی جھوٹا الزام لگائیں۔ ایک یہ بھی الزام لگا تھا اب جو 26 نومبر کے دھرنے میں، وہ ایک کلپ آپ نے دیکھا، اس نے کہا میرا باپ مر گیا تھا، پتہ نہیں یہ ہو گیا، اس کا باپ زندہ سلامت تھا، اس نے کہا میں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ تو یہ اس قسم کی قوم ہے، اس لیے ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں۔ یہ پھر یہ کلیئرلی جو ہے وہ بتا دے کہ ان کا کوئی معاملہ جیل ریفارمز کا نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان کو فیسلٹیز دینے کے لیے ابھی بھائی بھنے ہوئے وہ مرغے کھاتا ہے، دیسی مرغے کھاتا ہے، ڈرائی فروٹ کھاتا ہے، اور کیا رہ گیا بھائی اس کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے؟ تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں انہوں نے صرف سیاست کرنی ہے۔ اب مزے کی بات یہ کے پی کے میں جیلیں ٹوٹتی ہیں، کے پی کے اندر جو ہے حالات مطلب انسانوں کے کیا ہی ہوں گے جیلوں کے اندر، وہاں پہ کسی کی نظر نہیں جاتی اور وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، وہاں حکومت بھی ہے۔ پہلے جا کے اپنی حکومت کی جیلیں تو ٹھیک کر لینا، لیکن ان کو اڈیالہ جیل کے تھرو عمران خان کے سیل میں گھسنا ہے اور وہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔